السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، حدیث ہمارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی کرتے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان کے مہینے میں جنت میں خوشبو سے دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے لے کے آخری سال جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، اور رمضان کی پہلی رات میں عرش کے نیچے ایسی ہوائیں چلتی ہیں جس کی وجہ سے جنت کے درخت کے پتے اور کھڑکیاں ہلکی آواز کرتی ہیں، جس کو ایسی دل لگی آواز کرتی ہے جس کو سننے والا پہلی مرتبہ سنتا ہے۔ اور سامعین، اور اس کے بعد جنت کے مکانوں میں سے خوشنما آنکھوں والی حوریں نکلتی ہیں، جنت کے بالا خانوں میں بیچ میں کھڑی ہو کر کہتی ہیں، کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا جس کو اللہ رب العزت ہم سے جوڑ دیں۔ اور وہ جب یہ معاملہ دیکھتی ہیں تو پوچھتی فرشتوں سے، یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو فرشتہ لبیک کہتا ہے، جنت کا دروازہ لبیک کہتا ہے، یہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی تھی، اور ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔ اور اللہ رب العزت جہنمی دروازوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ میری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہنمی دروازے بند کر دو، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ زمین پر جاؤ اور شیاطین کو قید کر دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک منادی کو روزانہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آواز دو کہ ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کرا جائے، کوئی ہے بخشش کروانے والا اس کی بخشش کروائی جائے، کوئی ہے دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سب جھنڈا ہوتا ہے جو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، جاؤ جس کو عبادت یا اللہ کی تلاوت نماز میں کھڑا دیکھو تو اس سے سلام کرنا اور مصافحہ کرنا، اور یہ معاملہ صبح تک چلتا رہتا ہے۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں سے چلو کوچ کرو، تو فرشتے فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کرا، ان کو کیا اجر دیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام کو معاف فرما دیا، تمام کی حاجت پوری کری سوائے 4 لوگوں کے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ 4 لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا شراب کا عادی، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا قطع تعلق کرنے والا یعنی رشتہ داری توڑنے والا، چوتھا کینہ رکھنے والا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات یہ، اور جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے یہ جس کو آسمان پر لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں یعنی انعام کی رات، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس دن کہ صبح میں تمام جاؤ اور گلی کوچوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ویسے آواز پکارتے ہیں جس کو انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ پروردگار کی طرف جو معاف کرنے والا ہے، جو بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں کیا بدلہ دوں ان مزدوروں کو ان کی مزدوری کا؟ تو وہ فرشتے فرماتے ہیں اللہ رب العزت مزدوروں کو ان کی مزدوری کا پورا بدلہ دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کے روزے کے بدلے اور تراویح کے بدلے میں نے ان کو اپنی رضا نصیب فرمائی اور معاف فرما دیا۔ اور جب عید الفطر کے دن جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جب دعا مانگتے رب العزت فرماتا ہے مانگو جو تمہیں مانگنا ہے، میری عزت کی قسم میں جلالی قسم میں تمہیں ہر چیز عطا کروں گا، اور جو میری عزت کی قسم میں جلالی قسم جو تم آخرت کے معاملے میں مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اور جو تم دنیا کے معاملے میں مانگو گے میں اس پر نظر کروں گا اور میں تمہیں عطا کروں گا۔ میری عزت کی قسم، میری جلالی قسم، جب تک تم مجھ سے مانگتے رہو گے میں تمہارے ہر عیب کو چھپاتا رہوں گا، پردہ پوشی کرتا رہوں گا اور تمہیں عطا کروں گا، اور میں تم سے راضی ہوں بس تم نے میری عبادت کری ہے۔ تو سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے آخر میں اللہ رب العزت ہمیں رضا نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے، مجھے کہہ کر آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعلینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔